اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، میرے محبوب کائنات کے اندر اعلان کریں نہ زمین میں نہ آسمان میں کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا مگر ایک اللہ علم غیب جانتا ہے، تمہارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے، تم سے پہلے جو ہوا، بعد میں جو ہوا، قیامت کے بعد جو ہوگا، ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کے رحم کے اندر بچے کے بارے میں جو لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے، یہ سب علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز قابل صد احترام میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور میرے بھائیوں، آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رجب کا مہینہ چلتا ہے، اور رجب کے مہینوں میں بہت سارے لوگوں کا گمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج مبارک رجب کے مہینے میں ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کے سامنے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور اس سفر کے اندر اللہ رب العالمین نے جو عقیدہ توحید کا ہمیں درس دیا ہے قرآن کے ذریعے، وہ آپ کے سامنے بھی رکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، رب العالمین نے جب اس کائنات کو بنایا اور بنانے کے بعد فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں دنیا کے اندر ایک خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، فرشتوں نے اللہ رب العالمین کی اس بات کا یہ کہا کہ یہ دنیا کے اندر قتل و غارت کریں گے، لہذا اگر نہ ہی پیدا کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی بات کو جب رد کیا تو فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے کہا کہ سبحانک، اے اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے، ہر کمی سے، ہر مشورے سے، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، علم سارا تیرے ہی پاس ہے، ہمارے پاس تو وہ ہے جو تو نے ہمیں بتایا ہے۔ تو رب العالمین نے جب ناممکنات کو ممکن بنایا تو لفظ سبحان سے آغاز فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ رب العالمین نے لفظ سبحان کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ سبحان کس طاقت کو، کس قوت کو کہا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی،
یہ کون ذات ہے؟ رب العالمین اپنا تعارف کرواتا ہے قرآن کے اندر. فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. فرمایا سبحان وہ ہے، یہ ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھا دیا اور آسمان کی چھت بنا دی، پھر آسمان سے مینا برسائی اور برسا کر تمہارے لیے طرح طرح کے یعنی ثمرات فروٹ پیدا کیے جن سے تم نے فائدہ حاصل کیا، کھایا اور پیا. یہ وہی ذات ہے جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ لے کر جانے والی ہے. پھر فرمایا کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. فرمایا یہ وہی ذات ہے. سبحان الذی نلذی، یہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تعارف کروا رہا. وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ. فرمایا یہ وہی ذات ہے جو تمہارے نقشے، دنیا والوں کو اللہ مخاطب کر رہا ہے. فرمایا جو تمہارے نقشے اور اس گندے نطفہ پانی سے خوبصورت بنا کر اور ماں کے پیٹ کے اندر خوبصورت بنا کر جو تمہارے نقشے پیدا کر کے تمہاری خلقت کرنے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ، جو تمہارے نقشے کھینچتا ہے. یہ وہی ذات ہے. اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. رب العالمین فرماتا ہے یہ وہ ذات ہے جو ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر مشورے سے، ہر کسی معاملات سے سبحان پاک ہے. اب جو سفر کروایا گیا، زمین سے آسمان تک جو سفر تھا، یہ 500 سال کا سفر ہے. پھر اس آسمان کی موٹائی 500 سال کی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں تک محمد رسول اللہ چلے گئے جہاں جبرائیل امین بھی آگے نہیں جا سکے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ حدیں بھی پار ہو گئی. تو اتنا سفر اللہ رب العالمین نے کروایا. فرمایا کہ کتنا ٹائم لگا؟ لیلاً، قلیل وقت، تھوڑا سا وقت. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ اس سفر پر لے کر جانے لگا تو سفر کتنا لمبا ہے. آپ جس بستر کو چھوڑتے ہیں اور جو دروازہ بند کیا، بند کرنے کے ساتھ جو کنڈی ہل رہی ہے اور جو آپ وضو فرما رہے ہیں، پانی چل رہا ہے، سفر کتنا لمبا ہے. بستر بھی گرم ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے اور پانی بھی وہ چل رہا ہے، پیچھے سے پانی نہیں آ رہا. جو آپ نے وضو فرمایا وہ جو پانی بہ رہا تھا وہ چل رہا. اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے اتنا لمبا سفر کروایا. یہاں پر یہ عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید یہ ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ نے دنیا کا نظام مکمل جام کر دیا. آسمانوں پہ ہلچل مچا دی، آسمانوں پہ پروٹوکول کر دیا کہ آسمانوں والوں، کائنات کی آج وہ ہستی میرے پاس آ رہی ہے جس کو میں سیر کروا رہا ہوں. سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کے اندر اور انبیاء کی وہ جماعت کروائیں گے اور انبیاء کی جماعت کروا کے وہ وعدہ جو میں نے عالم ارواح کے اندر انبیاء سے لیا تھا کہ تم نے اس نبی کی اتباع کرنی ہے اور تم نے اپنی نبوت کو چھوڑنا ہے، ان کی اتباع کے اندر وہ نماز پڑھ کے محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کریں گے. تو وہاں سے آسمان کا جو سفر شروع ہوا تو اللہ رب العالمین نے اتنا لمبا سفر
قلیل تھوڑے سے وقت میں کر کے کائنات والوں کو بتا دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تمہاری عقل جس بات کو کہتی ہے اس کو چھوڑو، لے کر جانے والا کون ہے؟ لے کر جانے والا سبحان ہے۔ اور سبحان کا یہ معنی جیسے مٹی بھی پاک ہے، فرشتے بھی پاک ہیں، نبی بھی پاک ہے، آپ نے غسل کیا، وضو کیا، آپ کا جسم بھی پاک ہے، یہ والی پاکی نہیں، یہ بھی ہے، لیکن اللہ ہر کمیوں سے پاک، اللہ ہر مشورے سے پاک، اللہ ہر ایک سے پاک ہو کے میرے رب کا جو تخت ربوبیت والا وہ بالکل یکتا اور اکیلا ہے، اس تخت تک کوئی نبی ولی کوئی بزرگ نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس سفر کے اندر عقیدہ توحید کو رکھا۔ اب عقیدہ توحید کیا ہے؟ آپ گھروں میں جا کر سورہ ہود کی 70 نمبر آیت کا ترجمہ کرنا، اور 70 نمبر آیت کا جو ترجمہ آپ کریں اس کے اندر کسی بھی علماء کا آپ ترجمہ لے لیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس عقیدہ توحید سمجھانے لگا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، لیکن بظاہر فرشتوں نے انسانی لبادہ اڑا ہوا ہے، انہوں نے سلام کیا، بیٹھ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئے، ابراہیم علیہ السلام معصوم ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور اس کی بوٹیاں بنانی شروع کر دی، لیکن جس جگہ میں یہ نوری مخلوق بیٹھی ہے وہاں اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ایک دیوار کا فاصلہ ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، زمین اور آسمان کے اندر علم غیب جاننے والا کوئی نہیں مگر الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا۔ 4000 نبیوں کے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ فرشتوں سے نہیں پوچھتے۔ جیسے آج ہمارے پاس مہمان آ جائے تو ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں، یہ آدھا انکار ہے اس کی مہمان نوازی کرنے کا، کہ جب یہ کہا جاتا ہے آپ ٹھنڈا پسند کریں گے یا گرم پسند کریں گے، یہ پوچھنا انبیاء کی سنت نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اسی وقت مہمان کے سامنے پیش کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اندر اس کی بوٹیاں بنائی، اس کا سالن بنایا، اور جب فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اس سے پہلے کچن کے اندر ابراہیم علیہ السلام معصوم ہیں، انہیں کوئی علم نہیں ہے کہ باہر کون بیٹھا ہے، فرشتوں کو نہیں علم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوا، جب ابراہیم علیہ السلام وہ لا کر مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کرتے ہیں، اب ان مہمانوں کا ہاتھ آگے نہیں بڑھتا۔ انبیاء علیہ السلام کے بابا جد الانبیاء جن کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، میرے باپ ابراہیم علیہ السلام، اور جن کی سنت آج بھی میں اور آپ اپناتے ہیں، یہ فرض ہے انبیاء کے اندر، باقی کسی نبی کی سنت کو اپنانا ہمیں حکم نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جن کی سنت کو ہم اپنا سکتے ہیں۔ یہ قربانی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ عقیدہ توحید ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب کیا کرتے ہیں کہ وہ فرشتے ہاتھ نہیں بڑھاتے، ابراہیم علیہ السلام اپنے اندر ہی گھبرا جاتے ہیں، یہ کوئی دشمن تو نہیں ہے۔ وَلَا تَخَفْ، خوف کیا، اور سورہ ہود کی 70 نمبر آیت کے اندر یہ آپ کو جملے ملیں گے، وَلَا تَخَفْ، خوف انہوں نے محسوس کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر فرشتوں نے خوف کو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا، آپ گھبرائیں نہ، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم نورانی مخلوق ہیں، لہٰذا ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں، اور آپ کو ہم بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آپ کے گھر کے اندر ہم نے اسٹے کیا ہے، آپ کو پیغام دیا ہے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے۔ معلوم یہ ہوا، یہ واقعہ ہمیں کیا بتلاتا ہے
کہ جتنی بڑی ہستی ہو، وہ چاہے محمد رسول اللہ ہو، وہ چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو، سارے انبیاء ہو، اگر درمیان میں دیوار آ جائے تو نبیوں کو نہیں پتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ یہ عقیدہ بنانا ہر مسلمان کا، ہر کلمہ پڑھنے والے کا یہ حق ہے، اور ہر انسان کو یہ چاہیے کہ میرا عقیدہ ایسا بننا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، میرے محبوب کائنات کے اندر اعلان کریں، نہ زمین میں نہ آسمان میں کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا مگر ایک اللہ علم غیب جانتا ہے، تمہارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے، تم سے پہلے جو ہوا، بعد میں جو ہوا، قیامت کے بعد جو ہوگا، ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کے رحم کے اندر بچے کے بارے میں جو لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے، یہ سب علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اگر ہم یہی صفات جو اللہ کی صفات ہے، اگر یہی صفات کسی بندے میں ہم منتقل کرتے ہیں کہ یہ میرا شیخ ہے، یہ میرا بزرگ ہے، یہ اس حال سے واقف ہے، تو قرآن کی اصطلاح کے اندر ایسے انسان کو مشرک کہا جاتا ہے، اور مشرک عربی میں کہا جاتا ہے، اس کا اردو میں ترجمہ نجس کیا جائے گا، اور نجس کتے کو کہا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ نے ایسے انسان کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور سب سے غلیظ ترین انسان جو ہے روح زمین پر اللہ کا ناپسندیدہ بندہ وہ ہے جو اللہ کی صفات کسی بندے میں، ولی میں، پیغمبر میں منتقل کرتا۔ یہ عقیدہ بنانا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، اللہ نہ کسی سے جنا گیا، اللہ باقی ہے، باقی رہے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات ہے۔ لیکن اگر کسی کا اگر یہ عقیدہ ہے اللہ کے علاوہ اللہ کے یہ بندے علم غیب جانتے ہیں یا دلوں کا راز جانتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یہ صفات صرف اللہ کی ہے، اس کائنات میں کسی اور کی صفات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب یہ سفر کروایا تو سب سے پہلے لفظ سبحان لایا، سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام، کہ یہ وہی ذات ہے، قوت والی ہے، جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر اللہ تمہارے حسین و جمیل نقشے بنا کر اللہ تمہیں خلق کر دنیا کے اندر اللہ بھیجتا ہے، یہ وہی رب ہے، وہی ذات ہے جو آسمانوں پر لے کر جانے والا ہے، جو ہر کمی سے پاک ہے۔ اگر عقل کے اوپر جایا جائے تو عقل تو تصور نہیں کر سکتی 500 سال کا زمین سے پہلے آسمان تک سفر، پھر آسمان کی موٹائی 500 سال کی، پھر اس سے اوپر 500 سال کا سفر، اور رات کے بھی تھوڑے حصے کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو یہ سفر کروایا۔ سفر کرا کر اللہ نے یہ پورا ہمیں درس دے دیا کہ کائنات والوں ہر چیز پر قادر میں ہوں، اور سبحان الذی اسری، میں ہر کمی، ہر عیب سے پاک ہوں، میں ہر مشورے سے پاک ہوں، ہر ایک کے مشورہ لینے سے میں پاک ہوں، اور میں جب کسی چیز کے بنانے کا، کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، سورہ یاسین کے اندر فرمایا تو فرمایا کن فیکون، میں کہتا ہوں تو وہ ہو جاتی۔ آج دیکھیں ہمارا جو عقیدہ ہے، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہم قرآن پڑھ کر ہمارا عقیدہ جو ہے وہ باطل ہے۔ ہم اس عقیدے پر کیوں نہیں آتے جو عقیدہ اللہ مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ حضرت بخشی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے صحابی رسول کو شہید کیا، اور صحابی رسول بھی وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو محمد رسول اللہ کے دودھ بھائی بھی ہیں، آپ کے چاچا بھی ہیں، اور آپ کی شہادت کے بعد کائنات کے اندر محمد رسول اللہ کو سب سے زیادہ دکھ اور رنج ہوا۔
حضرت بخشی محمد رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، آ کر ایک ہی بات کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں کلمہ ایمان لانا چاہتا ہوں، اور کیا میں ایمان لانے کے بعد کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ وہ کسی عام بندے کا قاتل نہیں تھا، وہ کسی عام فاجر فاسق کا قاتل نہیں تھا، وہ صحابی رسول کا قاتل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بخشی، جب تو ایمان قبول کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا، ایک گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا، باقی تو نے جتنے گناہ بھی زندگی کے اندر کیے ہیں میرا رب انہیں معاف فرمائے گا۔ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا گناہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا بخشی، اللہ تجھے امیر حمزہ کا قتل بھی معاف کر دے گا، لیکن اللہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ آج ہم بھی یہ بات اگر سوچ لیں، ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، کیوں؟ کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابین۔ آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا، آدم علیہ السلام کی ہر بیٹی، اس سے گناہ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بندہ بھی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ میری باتیں ذرا معرفت والی ہیں، آپ نے ذرا سمجھنا ہے۔ کوئی بندہ بھی گناہ کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا۔ اگر جہنم میں جو جائے گا وہ گناہ کر کے اس پر توبہ نہ کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ مقصد یہ ہے، ایک آدمی سے گناہ ہو جائے، اس کو یہ چاہیے کہ اس گناہ کا نام لے کر، اس کو یاد کر کے اپنی زندگی کے اندر توبہ کرے، اللہ اس کو معاف کریں گے۔ اگر ایسے ہی ایک انسان اپنی جسم کی لاغری کی وجہ سے اگر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے لیکن گناہ کا نام لے کر توبہ نہیں کرتا، اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ انسان اپنی زندگی کے اندر، میں اپنی زندگی کے اندر نگاہ دہراؤں کہ میں نے کون کون سا گناہ کیا ہے، میری آنکھوں کے سامنے جو گناہ آتا ہے، مجھے چاہیے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، میں اس پر استغفار کر کے، اس گناہ کا نام لے کر، اس پہ شرمندگی اختیار کر کے، اگر اس کا نام لے کر میں معافی مانگ کر دعا مانگتا ہوں تو اللہ ایسے انسان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ گناہ کی وجہ سے کسی کو بھی جہنم میں لے کر نہیں جائے گا، کیونکہ گناہ تو ہونا ہے، لیکن گناہ کر کے اس پر توبہ نہ کرنے والا، یہ صفات جو ہیں شیطان کی ہیں۔ کیوں؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، بنانے کے بعد اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا کہ آپ ابراہیم کو سارے فرشتے، جو حضرت آدم علیہ السلام کو سارے فرشتے سجدہ کریں۔ یہ کس کا حکم تھا؟ اللہ کا۔ آج اگر کوئی یہ کہے ہم بیت اللہ کی طرف جو ہے سجدہ کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں، ہم سجدہ خود نہیں کرتے، اس سجدے کا حکم کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ہم نے اللہ کے حکم کو دیکھ کر، بیت اللہ پتھر کا بنا ہوا ہے، حجر اسود ہے، ہم حجر اسود کو بھی سجدہ نہیں کرتے، ہم بیت اللہ کی اس کوٹھری کو بھی سجدہ نہیں کرتے، ہم سجدہ اس طرح مڑ کے اس لیے کرتے ہیں، یہ حکم میرے رب کا ہے۔ جب سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تو شیطان نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو رب العالمین نے کیا فرمایا کہ تو اس سے پہلے بے شک تو نے زمین کے اوپر ایک 4 انچی کے اوپر تو نے سجدہ کیا، لیکن آج میری رحمت والے دربار سے اپنی پھوڑی کو اٹھا، جس پھوڑی پر تو سجدہ کرتا رہا، میں اپنی پھوڑی اٹھا کر یہاں سے نکل جا۔ فرمایا کہ جا، تجھے میں لعین قرار دیتا ہوں، کیونکہ تو نے میرے حکم کا رد پیش کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے رب کا حکم یہ ہے کہ آپ اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں، اور وحدہ لا شریک ماننے کے ساتھ اللہ کو کہاں ماننا ہے؟
الرحمن علی العرش استوى، رحمان کہاں پر ہے؟ آسمان پر ہے، عرش معلی پر ہے۔ رحمان جو ہے اللہ زمین کے اندر کسی جگہ میں اپنے وجود مبارک کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ اپنے علم، اپنی ذات، اپنی قدرت کے ساتھ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ لیکن الرحمن علی العرش استوى، اللہ کہاں پر ہے؟ عرش معلی پہ مستوی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدی، اے کائنات والو تم یہ کہتے ہو کہ محمد رسول اللہ کو اللہ آسمانوں پر لے کر گیا، اور اس کو لے کر جانے والا کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ یہ وہی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، اور پھر فرمایا یہ وہی ذات ہے جو پوری کائنات کے اندر ہر چیز کو بنانے والا، ہر چیز کی خوراک کو مہیا کرنے والا، ہر چیز کے بارے میں علم غیب رکھنے والا صرف ایک ذات ہے جس کو سبحان کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اللہ کی ذات ہے جو کائنات کے اندر، آپ کے دلوں کے اندر، آپ کے سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے۔ لیکن اس ذات کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی انسان نہیں ہے، نہ ولیوں میں، نہ فرشتوں میں، نہ کسی اور کے اندر، کہ جو کسی کے دلوں کی اور سینے کی راز کو جانتا ہو۔ میرے بھائیوں، اس کائنات کے اندر بڑی بڑی دنیا آئی، وہ بڑے بڑے لوگ گناہگار بھی تھے، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کیا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، اور وہ واقعہ اتنا خوبصورت ہے، آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے، کہا میں قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، ایک ڈاکو آیا، اس نے ہمارے قافلے کو لوٹا، اور وہ جو قافلہ لوٹنے والا ڈاکو تھا، اس کے بعد اس نے کیا کیا، اذان ہوئی، نماز پڑھنے لگ گیا، اور میں نے سوچا یہ نماز کیوں پڑھتا ہے؟ یہاں ڈاکے بھی ڈالتا ہے، وہاں نماز بھی پڑھتا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہا میں گیا ڈاکو کے پاس، میں نے کہا جو کچھ تھا ہمارا تو نے چھین لیا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ لہٰذا تو ڈاکے بھی ڈالتا ہے اور تو نماز بھی پڑھتا ہے۔ کہا کہ مجھے ڈاکو کی اس بات سے سبق حاصل ہوا۔ ڈاکو نے یہ بات کہی، کہا میں اپنے رب کے ساتھ ایک رابطہ اور تعلق نہیں توڑتا، میں گناہگار ضرور ہوں، میں اللہ کے ساتھ یہ جو رابطہ ہے، نماز پڑھنے والا، نیکی کرنے والا، میں یہ رابطہ نہیں توڑتا، اس لیے میرا یقین ہے اللہ مجھے گناہوں سے چھٹکارا دے گا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر جب میں گیا مکہ حج کرنے کے لیے، تو میں نے دیکھا وہ بندہ وہاں پر طواف کر رہا ہے اور رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گناہوں سے توبہ کی توفیق دی، اور آج اپنے در پہ بلا کر اپنے گھر کا مہمان بنا لیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ایک انسان کے نامہ اعمال کے اندر شرک کا مادہ نہیں ہے تو رب العالمین کائنات کے اندر ہر گناہ کو معاف فرما دے گا توبہ کرنے کے ساتھ۔ ہر نیکی کا جو قبولیت کا درجہ اللہ نے رکھا ہے، وہ صرف 2 دیواروں پر، 2 سیڑھیوں پر رکھ دیا۔ سب سے پہلے انسان کا عقیدہ توحید پر ہو، دوسرا محمد رسول اللہ کے بارے میں انسان کا یہ عقیدہ ہو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آخری نبی بن کر آئے ہیں یا نہیں آئے؟ آخری نبی جس کا عقیدہ نہیں، جس کا ایمان نہیں، میں نہیں کہتا، میری ذات نہیں کہتی، جس نے محمد رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانا، رب کائنات کی قسم، میرے رب کا یہ فتویٰ ہے کائنات کے اندر وہ مسلمان نہیں۔ کیا محمد رسول اللہ آخری نبی ہے؟ اگر ہمارا یہاں تک عقیدہ ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمارا یہ عقیدہ ہے آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا اعلان کرتا ہے
اس سے دلیل پوچھنے والا آدمی صرف اتنی دلیل پوچھے کہ تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، یہ آدمی دلیل پوچھنے والا اس سے پہلے کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو اصلاح کے لیے سمجھانا یہ چاہتا ہوں، اگر اللہ کے نبی کائنات کے اندر آئے، مجھے یہ بتائیں جو شریعت اللہ نے محمد رسول اللہ کو دی، کیا وہ شریعت کے اندر کوئی کمی چھوڑ کر اللہ نے آسمانوں پہ بلایا ہے یا اس شریعت کو مکمل کر کے بلایا ہے؟ جب مکمل کر کے بلایا ہے، اگر اس شریعت کو نامکمل ہوتی، اس کا کوئی عمل بھی ایسا ہوتا جو محمد رسول اللہ کے ذریعے یہ مکمل نہ ہوتی، تو میرے بھائیوں پھر خاتم النبیین کا مقصد نہیں تھا کہ نبی آئے اور نبوت کو ختم کرنے والے اب آسمانوں سے کوئی نبی کوئی فرشتہ پیغام لے کر نہیں آئے گا، پھر خاتم النبیین کا کوئی تصور کائنات میں نہیں تھا۔ اگر اللہ کے نبی کائنات میں آئے تو شریعت کو مکمل کیا یا نہ کیا؟ جب شریعت کو مکمل کیا تو اللہ کے نبی کے بارے میں یہ تصور بھی ہونا چاہیے، آپ جب دعا مانگے آپ تحقیق کیوں نہیں کرتے کہ یہ جو میں دعا مانگ رہا ہوں کیا یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے؟ کیا اس پر مور محمد رسول اللہ کی ہے؟ کیا میں یہ جو نماز ایسے نیتا ہوں، یہ اس طرح نماز اللہ اکبر کانوں کی یہ ایسے انگوٹھا لگا کر آپ نے تحقیق کی کیا رسول اللہ نے ایسے کان کو ہاتھ لگایا؟ اگر ایسے کانوں کو ہاتھ نہیں لگایا تو میرے محمد رسول اللہ کا فرمان کیا ہے؟ وَكُلَّ بِدْعَةٍ، بدعت کس کو کہا جاتا ہے؟ جو میرے محمد رسول اللہ سے ثابت نہ ہو، جو عمل میرے محمد رسول اللہ نے نہ کیا ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت کہا جاتا ہے۔ وہ میرے اور آپ سے، وہ میں اور آپ نے اپنے عقل سے اس کو اخذ کر کے ہم نے اس کو دین بنا کر، ہم نے لالی پاپ کے ذریعے ہم نے اس کو دین سمجھ کر ہم نے دین کے اندر شامل کر لیا۔ لیکن اگر ہم نے بزنس کے بارے میں اگر تحقیق کی، یہ بزنس کہاں سے کتنا پیسہ آتا ہے، اگر ایک ہاتھ باندھنے کے بارے میں اگر ہم نے تحقیق نہیں کی، کل قیامت والے دن میرا رب ہر ایک سے محمد رسول اللہ کے بارے میں یہ پوچھے گا کیا تمہارے پاس میرا وہ نوجوان بندہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ کیا کلمہ پڑھنے والے آدمی کے پاس جس نے یہ کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کیا اس بندے کے پاس اللہ کے سوال کا جواب ہوگا کہ اللہ پوچھے گا آپ کے پاس میرا وہ بندہ آیا تھا جس کے بعد جو شریعت لے کر آیا تھا؟ تو میرے بھائیوں ایک طرف ہمارا نعرہ یہ ہے اللہ کے نبی خاتم المرسلین ہیں، دوسری طرف ہم ان کی بات کے مقابلے کے اندر ہم اپنے مولویوں کی باتیں، ہم اپنے پیشواؤں کی باتیں، ہم اپنے بڑوں کی باتیں جب لے کر آتے ہیں، پھر جب کہتے ہیں اللہ پاک ہے، سبحان الذی اسری بعبدی، میرا رب کہتا ہے جب میں اپنے بندے کو لے کر گیا تھا وہ میرا بندہ کائنات کے اندر بھی بندہ تھا، عابد تھا، میں مسجود تھا، وہ میرا بندہ کائنات کے اندر بھی انسانوں کی صف کے اندر تھا، اور جب لے کر آیا تب بھی بندہ تھا، آسمانوں کی سیر کروائی تب بھی بندہ تھا، زمین پر پہنچا تب بھی بندہ تھا۔ ابو جہل اینڈ کمپنی ابو بکر کے پاس گئی اور جا کر کہا کوئی راتوں رات جا سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا نہیں، کہا پھر راتوں رات جانے والا تیرا وہ یار، تیرا وہ دوست محمد کہتا ہے میں راتوں رات گیا ہوں۔ کہا ابو جہل سن لے، وہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہتے ہیں میں راتوں رات آسمانوں پہ گیا ہوں، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے سچ کہا۔ تو میرے بھائیوں پھر آپ سچ کب کہیں گے؟ کب اللہ کے نبی کی نبوت کا آپ ایمان لا کر اس پر ایمان لانے کے بعد آپ کی نماز کا نقشہ محمدی کب ہوگا؟ آپ جو ہے دو سجدوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب انسان دو سجدے کرتا ہے، ایک سجدہ نیچے کیا، نیچے کرنے کے بعد
جب وہ بیٹھتا ہے اگر اس کو لمبی دعائیں اللہم اغفر لی اور نہیں آتی تو رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی 3 مرتبہ جو یہ پڑھتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. 2 سجدوں کے درمیان انسان اور کوئی دعا نہ پڑھے، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ پڑھ کر پھر دوسرا سجدہ کرے تو محمد رسول اللہ کا فرمان ہے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. کیا ہم نے کبھی اس طرف یہ جو ہول سیل لگی ہوئی ہے، کیا ہم اس کی طرف کبھی رجوع ہوئے؟ آنکھیں بند ہونے کے بعد ہمارے بیٹے بیٹیاں کوئی کام نہیں آئے گا، آنکھیں بند ہونے کے بعد اللہ کے نبی کی سنت کام آئے گی اور اس سنت پر جو عمل کیا جائے گا وہ کام آئے گا. میرے بھائیو، آج تک ہم نے قرآن ضرور پڑھا، اس کو ہم نے قرآن ثواب کے لیے ضرور پڑھا، ہدی للمتقین کے لیے نہ پڑھا. اے مسلمان، تو کب قرآن کو ہدی للمتقین کے لیے پڑھے گا؟ کب تو اس قرآن کی آیت کا مصداق بنے گا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. کب تو اس آیت کا مصداق بنے گا؟ اے بندے، اس کائنات کے اندر ایسے ایسے لوگ تھے اور انہوں نے گناہ کیے. آج ہم اگر قلم لے کر بیٹھے، ہم اگر اپنے گناہوں کو لکھنا شروع کریں، ہمارے پاس قلم بھی بس ہو جائے گی. ہم اپنے گناہوں پہ ڈٹ جاتے ہیں، نام لے کر معافی نہیں مانگتے. میرے بھائیو، ایک تابعی گزرے ہیں، حضرت تابعی ابن ربی رحمت اللہ علیہ. ان کے دور کے اندر ایک نوجوان تھا، وہ نوجوان گناہ کیا کرتا تھا اور فخر کے ساتھ گناہ کیا کرتا تھا، اور گناہ کر کے فخر کے ساتھ وہ اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا کرتا تھا، آج میں نے فلاں کی عزت لوٹی، آج فلاں کے ساتھ یہ کیا. اس کی کاپی بھر گئی. اس کی والدہ اسے سمجھایا کرتی تھی، بیٹا یہ گناہ نہ کر، یہ عصیان نہ کر، کل تو نے مرنا بھی ہے، قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دے گا؟ وہ ماں کے سامنے کہتا تھا میری جوانی ہے، میرا شباب ہے، اور وہ باز نہیں آتا تھا. میرے رب نے جب اس کی کایا پلٹی، ایک نیکی اس کو جنت میں لے کر چلے گئی. میرا رب ہر گناہ کو معاف کر دے گا اور ایک شرک کو معاف نہیں کرے گا، جس کے نام اعمال کے اندر میرے بھائیوں، آپ بھی میں بھی، اگر میرے اندر شرک کا مادہ ہے تو اللہ مجھے بھی حکم دے رہا ہے جب تک میں توبہ نہیں کروں گا میں جنت میں نہیں جا سکتا. چاہے جتنا عابد بن جاؤں، جتنا میں رات کو سجدے گزار کرنے والا بن جاؤں، جتنا میں حج کرنے والا بن جاؤں، جب سے وہ غلیظ ترین گناہ میرے اندر سے شرک والا ختم نہیں ہوگا، رب معاف نہیں کرے گا. میرے بھائیوں، آپ بھی اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے اندر آپ نے گزری ہوئی زندگی کے اوپر آپ نگاہ دہرائیں. اگر آپ کے نامہ اعمال کے اندر کوئی شرک کا مادہ ہے، کوئی جراثیم ہے، اس سے توبہ اور استغفار کر کے نام لے کر معافی مانگنا، یہ آپ کا کام ہے. اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف کرنا، یہ رب کا کام ہے. ابن ربی رحمت اللہ علیہ کے دور کے اندر ایک آدمی، وہ اپنی کتاب کے اندر گناہ لکھتا تھا. ایک مرتبہ باہر نکلا، اس کو ایک نوجوان لڑکی ملی. اس لڑکی کے اوپر اس نے غلط نگاہ ڈالی، کہا آج میرا گھر کے قریب ہی کام ہو گیا. جو گناہ کرنے دور جاتا تھا، اس نے لڑکی کو دعوت گناہ دی. حالانکہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے، اور اس کے اندر جو 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ہیں، ان کے اندر ایک ایسے نوجوان کو اللہ مخاطب کر رہا ہے. اور یہ جو حدیث ہے 7 مختلف قسم کے لوگوں کی، یہ حدیث قدسی ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، بذریعہ وحی ہوتا ہے. اور یہ فرمان اور اس کے راوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اندر ایک نوجوان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، جس نوجوان کو اعلیٰ برادری والی، اعلیٰ منصب والی اور بڑے اونچے خاندان کی ایک عورت حسین و جمیل ہو، وہ اگر گناہ کی دعوت دے، یہ نوجوان اللہ سے ڈر کر اتق اللہ کہہ دیتا ہے، تو میرا رب کہتا ہے ایسے نوجوان کو کل قیامت والے دن میرے عرش کا ٹھنڈا سایہ اس کو نصیب ہوگا.
کیونکہ اس نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ گناہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اب یہ نوجوان باہر نکلا، نکلنے کے بعد اس نے اس لڑکی کو گناہ کی دعوت دی، اور اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے، میں گھر سے نکلی ہوں، میں با حیا ہوں، بے حیا نہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، میں ان کی بھوک مٹانے کے لیے کسی کے پاس جا رہی ہوں کہ کوئی مدد کر دے، تو تو مجھے گناہ دعوت دے رہا ہے، تجھے اللہ کا واسطہ ہے، مجھ سے دور ہو جا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے یہ بات جب سنی میرے جسم سے پسینے نکل آئے، میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور جب میں جو کچھ میرے پاس تھا میں نے اس کو ہدیہ کر دیا۔ گھر جب آیا، گھر آ کر والدہ کو کہنے لگا اماں جان آج میرا گناہ کرنے کا ارادہ تھا، لیکن اللہ نے میرا گناہ بھی چھڑا دیا اور میرے جسم کے اندر کپ کپی بھی طاری ہو گئی، اور اللہ نے مجھے گناہوں سے نفرت بھی دلا دی۔ ماں نے کہا بیٹا یہ ایک نیکی اپنی کاپی میں لکھ لے۔ کہا اماں جان میری کاپی کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر میں یہ نیکی لکھوں۔ کہا کسی جگہ میں لکھ لے۔ اس نے کونے میں لکھ دیا کہ آج میں نے یہ نیکی کی ہے، ساری کاپی گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ جب رات کو سویا، خواب کے اندر اللہ نے اس کو بتا دیا، کسی کے ذریعے بتا دیا کہ جا کے کاپی کو دیکھنا اور کاپی کا حال دیکھنا۔ جب کاپی کو دیکھا، اللہ نے اس نیکی کی وجہ سے سارے گناہوں کو مٹا دیا تھا، ایک نیکی اس کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے گناہوں کی طرف، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، آخری بات کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ایسے لوگوں کے عقیدے مولویوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے در پہ آ، گناہ لے کر آ، تیری آنکھ کا آنسو زمین پر بعد میں گرے گا۔ میرا رب کہتا ہے میں تیرے گناہوں کو پہلے معاف کر دوں گا۔ اب آپ دیکھیں شیطان کی اللہ نے دعا کو قبول کیا ہے۔ شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی ہے یا نہیں مانگی؟ قیامت کی صبح تک مہلت مانگی۔ مہلت مانگنے کے اندر بھی اس کا ارادہ غلط تھا۔ غلط کیا تھا؟ کہ مجھے مہلت دے، میں تیرے نیک بندوں کو گمراہ کروں گا، اپنے راستے پہ لگاؤں گا۔ اللہ نے اس وقت بھی کہا تھا جو میرے بندے ہوگے وہ تیرے آگے بھی نہیں جھکیں گے، ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور وہ جب دجال آئے گا، دجال اپنے کربت سے دکھائے گا، وہ اپنے فنکاری دکھائے گا۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس کے آگے جھک جائیں گے، کلمہ پڑھنے والے، اور بہت سارے لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا اس وقت اس کو بھی کہیں گے تو کافر اور دجال ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ایک شرک کا گناہ، ہر ایک کو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ جس کا یہ عقیدہ ہے اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی رد کرتا نہیں، ساڑیاں انہ دے گے، انہ دیاں رب دے گے، رب کائنات کی قسم یہ آدمی مشرک ہے، پلیت ہے، نجس ہے، اس کے اندر غلیظ ترین عقیدہ ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں بہتان یہ رکھتا ہے کہ اللہ میری سنتا نہیں اور ان کی رد نہیں کرتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ الہی العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہی العالمین ہمیں مسلکوں جیسی گندی بیماری سے ہمیں نجات دے کر ایک قرآن اور سنت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی العالمین ہمیں مسلکوں سے بچا کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن بھائیوں کی جائز خواہشات اس کو دور فرما۔ الہی العالمین جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ الہی العالمین جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ ان کی خرچ کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی العالمین ہمیں شرک جیسے ناسور اور گندے غلیظ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی العالمین باقی ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے اللہ معاف فرما۔